چیز. تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا بنا دیے؟ کھیتی جو اللہ پیدا کرتے، مویشی جو اللہ پیدا کرتے، اسی سے انہوں نے حصے ٹکڑے کر دیے اس کے، اور اس میں سے ایک حصہ نکال کے کہتے یہ اللہ کا، دوسرے حصے ساری کیا ہے؟ یہ ہمارے فلاں فلاں شریکوں کے، اس کے نام کا، اس کے نام کا، اس کے نام کا. اب وہ چاہے ہمارے یہاں پتہ نہیں کس کس کے نبی کے نام کا پھر کرتے، پھر اس کے اور ولیوں کے نام کا کوئی کرتا ہے، تو کوئی کیا کرتا ہے، تو کہا کہ حصے بنا دیے. اور پھر یہ کہتے ہیں اپنی ظلم میں، یعنی اپنی سوچ، اپنے گمان، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر کہ یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یہ اللہ کا ہے، یہ شریکوں کا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو شریکوں کے لیے ہمارے، تو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. تو کیا کہتے ہیں کہ جو شریکوں کے لیے وہ ہماری، تو وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. ان کے شریکوں کا جو حصہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو ان لوگ نہیں دیتے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کے نام کا بھی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا. یعنی کس طریقے سے کہ جیسے کہ اگر یہ حصہ میں نے اللہ کے لیے نکالا تو یہ اللہ اور شریک دونوں کا بھی ہو جائے گا، لیکن جو ان کے شریک فلاں کے نام کا ہے تو اس میں اللہ نہیں آئے گا. یعنی یہ بھی حال تھا ان کا. اس میں بھی یہ کیا کرتے تھے؟ نا انصافی والے فیصلے کرتے تھے. اور خیر اللہ کو تو پہنچتا ہی نہیں ہے. اگر آپ 10 حصوں میں سے بولے 9 حصے اللہ کے اور ایک یہ شریک کا ہے تو وہ اللہ کو نہیں پہنچے گا. تو اللہ کو تو چاہیے ہی نہیں تمہارے ساتھ تمہاری ساری چیزیں. بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جب یہ باتیں کہتے تھے اور شرک کرتے تھے نا، تو اس میں بھی اللہ کو ہٹا دیتے تھے بیچ میں سے، یا اللہ کے حصے میں سارے شریک بھی ہو جائیں گے. لیکن ان کے اپنے جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے اور جو انہوں نے اپنے عقائد بنائے ہوئے، تو اس میں کسی اور کا نام نہیں آئے گا. اگر اللہ معاف کرے، جیسے کہ ہمارے اگر غوث پاک، تو غوث پاک انہوں نے جو کہہ دیا تو یہ اس کے نام کی نیاز ہے، تو یہ اللہ کے نام کی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے نام کی نیاز میں دونوں کا نام آ سکتا ہے. تو یہ بات اللہ کہتے بہت برے جو فیصلے کرتے. فلاں بدھ کے نام کی، فلاں دیوی کا، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دیوی ناراض ہو جائے گی، اور اللہ تھوڑی ناراض ہوتا ہے، اللہ تھوڑی پکڑ ہے، اللہ تھوڑی کچھ کہہ. تو اللہ کہتے بہت برے جو فیصلے کرتے. اس کے بعد کہتے ہیں 137 میں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور اس طرح سجا دیا ہے اللہ نے لِكَثِيرٍ، بہت سے من المشرکین، مشرکوں کے لیے، اور اسی طرح سجا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، ان کی اولادوں کا قتل کرنا، شرکاءہم، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے. اچھا، یہ کس سے خوشنما بنا دیے؟ ان کے شرکاء نے ان کی اولادوں کے قتل کو مشرک جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے سجا کے پیش کیا. لیردوہم، تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کریں، ولیلبسوا، اور تاکہ وہ گڈمٹ کر دے علیہم ان پر، دینہم، ان کا دین. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتے، ما فعلوہ، تو وہ کرتے نہیں اسے. فذرہم، تو چھوڑ دیجئے ان کو، وما یفترون، اور جو بھی وہ گھڑ رہے ہیں. کہتے ہیں اس طرح اللہ نے، کہتے کچھ لوگ ان کے شرکاء جو ہے نا، جن کو یہ بڑا مانتے، انہوں نے ہی ان کے لیے ان کی اولادوں تک کے قتل کو بڑا سجا دیا ہے، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے، تاکہ ان پر ان کا دین گڈمٹ کر دے کہ دین ہوتا کیا ہے، یہی نہیں سمجھ پڑے. اور اللہ چاہتے پھر اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ کر نہیں سکتے، اس کو اللہ کرنے ہی نہیں دیتے نا، کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن چھوڑ دو انہیں اور جو یہ گھڑیں. اس کی آپ کو اگر یہ لگے گی بات کی کہ ایسی بات ہے کہ اولادوں کا قتل سجا کے پیش کیا جائے، اس کی لائیو ایگزامپلز آج موجود ہے. میں نے خود جب ایک سٹوری ایسی دیکھی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ وہ اس سے کہا تھا سجا کے دیکھے کیسے پیش کیا جاتا. اولاد چاہیے تھی اس کو، اس عورت سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور پہلے مرد کی دوسری بیوی سے ایک اولاد تھی. تو وہ عورت کو یہ تھا کہ میری اپنی اولاد ہو کوئی، اور وہ بیوی مر چکی تھی. اس بچے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ بہت اچھے سے اس کو پال رہی تھی، سب کچھ تھا. تو جب اس کو کسی دن کسی نے یہ بات ڈال دی دماغ میں کہ بھائی تمہارے پاس اپنا بچہ ہونا چاہیے، اس کے دماغ میں یہ بات آئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کوئی ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو لوگ بناتے ہیں، جن کو شرکاء بولیں گے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ ہو گئی ان کے پاس اور اس کو بولا کہ بھائی مجھے ایسے کرنا ہے. اس سے آپ کو پتہ ہے اس کو کیا بولے؟ اس کو بولا کہ بچہ جو ہے نا، وہ دیکھا، اس کو بولا کتنے سال کا ہے بچہ؟ بولا 12 سال کا ہے. 12 سال کا بچہ ہے، 12 چھڑے مار کر اس کو ختم کرنا، اور اس کے بعد اس کی فلاں چیز لے کر آؤ جسم کی میرے پاس، یہ بھیٹ چڑھانی ہے مجھے اس کی. یہ جو جنوں کے چکر جو ہوتے ہیں نا ساتھ میں، یہ سب مکس ہوتی ہے ساری چیزیں. کہتے فلاں اس کی بھیٹ چڑھانی ہے مجھے، اتنا خون چاہیے ہوگا اس کا جب بہے گا. تو اس سے کہا یہ میں اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہوں، میں بچے کو کیسے قتل کر سکتی ہوں؟
اور اس کی شکل دیکھ رہی ہوتی بچے کی کہ اس معصوم کو میں کیسے قتل کر دوں. تو بولتا ہے یہی کرنا پڑے گا, تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اس کو ریلیکس کر دیتا ہے, اس کے لیے وہ سجا دیتا ہے بات. کہتا ہے یہی بچے کی روح تمہارے پیٹ میں آ جائے گی اور اس کے بعد تم اسی بچے کو دوبارہ یعنی جنم دو گی, تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جاؤ یہ کر. تو وہ بیٹھے بیٹھائے کیا بن گئی, وہ عورت قتل کرنے والی بن گئی, اور اس طرح سے وہ بھیٹ دے دو اور یہ دے دو وہ دے دو. یہ ہوتا ہے آج بھی ہو رہا ہے, یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کتنے لوگ اس طرح سے بھی قتل کیا جاتے ہیں, فلاں آپ مزار پہ یہ بچہ دے دو تو پھر اب تمہیں دوسرا بیٹا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. یہ بھی قتل ہی کرنے, زندہ درگور کرنے والی مثال ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک بچہ مار دو تو پھر 4 بچے ہوں گے, تو یہ سجا کے پیش کیا ہے. اور اللہ کہتے ہیں یہ تاکہ ان پہ گڈمٹ کر دے ان کا دین, ان کو پتہ ہی نہیں چلے دین ہوتا کیا ہے. اور کیا بنے ہوتے, وہ دین کے علمبردار بنے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو ہاں, کیونکہ وہ نہیں کر رہی تھی تو اس کو کہا کہ نہیں یہ تو اس کی روح تمہارے پیٹ میں آ جائے گی نا, پھر تم اسی کو جنم دو گی. تو بات ریلیکس کر دیتے ہیں آپ کو. کسی زیادہ اگر کوئی نہیں کہتا تو اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے, جس نے اگر کوئی اس طرح سے منع کرے تو اس کو باتوں میں چکنی چپڑی باتوں سے کیا کرتے ہیں, دھوکے میں ڈال دیتے. تو آج بھی تو میری اور آپ کے سامنے اتنی نیوزز آتی ہیں, ہم تو اب اچھا جی ہاں بیٹے صحیح ہے, بیٹے کے لیے بیٹی کو مار دیا جاتا ہے. خیر, تو یہ کہ ایسے لوگوں کو ان کے چنگل سے نکالنے کے لیے ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے پھر جو کیا کریں, ان کے اگینسٹ میں کھڑے ہو کے کام کریں اور صحیح راستہ دکھائیں. اور پھر وہی والی بات ہے کہ لوگ اس طرف جاتے ہی کیوں ہیں, کیونکہ ان کے اپنے دل بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کی اپنی کمائی بھی اچھی نہیں ہے, انہوں نے بھی اچھے کام نہیں کیے, اور انہوں نے بھی دنیا پرستی کو اپنے اوپر اتنا سوار کیا کہ اس کے لیے وہ کوئی بھی گھٹیا کام کرنے کو تیار ہے, اور اس وقت اپنی عقل کو نہیں ٹٹولتے کہ اللہ نے مجھے بھی عقل دی ہے. تو یہ اللہ ناپاکی ڈال دیتے نا لوگوں پر جو مانتے نہیں. آگے کہتے ہیں وقالوا هذه انعام, آیت نمبر 138, اور وہ کہتے ہیں هذه انعام, یہ مویشی وارثن اور کھیتی, ہجر ممنوع ہے, لا يطعموها, نہیں کھاتا اسے الا من نشاء, مگر جسے ہم چاہیں, بزعمہم, اپنے خیال کے مطابق, یعنی اسے کوئی نہ کھائے مگر جسے ہم چاہیں. وانعام, اور چوپائے, حرمت ظہورها, کہ حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں, وانعام, اور چوپائے ہیں کچھ, لا یذکرون, نہیں وہ لیتے, اسم اللہ, اللہ کا نام, علیہا, اس پر, ان کے یعنی ذبح کے وقت, افتراء علی اللہ, اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے, سیجزیہم, جلد اللہ ان کو بدلا دیں گے, بما کانوا یفترون, اس وجہ سے وہ جو گھڑتے تھے. اب کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی, اللہ نے فرمایا نا کہ یہ کھیتی بھی میں نے پیدا کی تھی, مویشی بھی میں نے پیدا کیے, پھر بھی تم نے میرے ہی حصے بنا دی, یعنی چیزوں کے پیدا کی ہوئی چیزوں کے تم نے شرک کرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اب یہ بولتے ہیں اپنی مرضی سے کہ یہ کھیتی جو ہے نا, یہ والی اس دفعہ یہ نہیں کھا سکتے ہم, اجازت نہیں ہے اس کھیتی کی. ہجر کہتے ہیں ممنوع ہے, یعنی فوربڈن ہے, منع ہے, حرام ہے جیسے. اور یہ مویشی جو ہے نا, اس کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی. یہ جو چوپایا یہ اونٹ ہے نا, اس کے اوپر کوئی سفر نہیں کرے گا. کیوں, ہمارے اپنا زوم ہے, یہ فلانی مادہ ہے, فلاں مادہ ہے, یہ فلاں اونٹنی کی ہے, تو اس کے بعد جب اس کا 5واں بچہ ہے تو وہ نہیں کھانا چاہیے, یا اس کے اوپر سواری نہیں ہونی چاہیے, تو پھر اس کے بعد اور مزید جو ہے نسلیں اچھی چلیں گی. اس طرح کے زوم جو ہے وہ چل رہے تھے. یا یہ کہ ہمارے یہاں فلاں کالا بکرا جا کے ذبح کر دو, اس کو کوئی گھر کا آدمی نہیں کھائے گا, اور کالا بکرا جو ہے اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. عجیب عجیب سی بات ہے, خود ہی اپنے زوم میں اللہ کہتے کیا کیا باتیں کرتے کہ وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ اس والے پہ تو اللہ کا نام بھی مت لینا, یعنی اس پر اللہ کا نام لینا بھی ضروری نہیں, اس کو ذبح بھی کیا جائے گا, اللہ کا نام بھی نہیں لیا جائے گا. پھر ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ ان کے اس کے عقائد اور بھی کہ یہ جو ہے جانور عورت کھا سکتی ہے اور وہ والا جانور مرد نہیں کھا سکتا. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں فلاں چیز یہ نہیں کر سکتی, فلاں عورت جو پریگننٹ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتی, جو عدت میں ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتی, یا وہ اس جگہ نہیں آ سکتی. تو یہاں پہ ہمارے اپنے زوم, جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, زوم یعنی اپنی خود ساختہ باتیں جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں, انہوں نے بھی گھڑی ہوئی تھی اس دور میں, اور ان کا مویشیوں سے ظاہر انٹریکشن زیادہ تھا. تو اس طریقے سے آج ہمارے یہاں بھی ہمارا اس طریقے سے نہیں ہے, تو ہم نے یہ کھانوں وغیرہ اور یہ جو سبیلیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, لال والی سبیل سنی کی, تو کالی والی شیعہ کی, تو یہ کیا ہم نے بنا کے رکھا ہے, یہ ہم نہیں پیئیں گے, سنی شیعہ کی سبیل سے پانی نہیں پیئیں گے, سنی کے اس سے پیئیں گے, 7 سبیلوں سے پیئیں گے. کس نے بولا آپ کو یہ سب کرنے کا؟ یہ ہم نے بھی تو اپنے زوم بنا لیے نا. مطلب اس کی آج بھی آپ دیکھ لیں گے کہیں نہ کہیں بگڑی ہوئی شکلیں آج بھی موجود ہیں. اور پھر یہ جو بات بولی کہ جو چوپائے ہیں ان کے اوپر حرام کی گئی ان کی پشتیں, یعنی حرام کی گئی تو انہوں نے خود ہی کی تھی نا, یہ اللہ نے تو نہیں کی تھی.
اور اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیں گے تو اللہ تو نہیں کہتے کہ میرا نام نہ لو. اللہ ہی پر اللہ کہہ رہے جھوٹ گھڑتے ہوئے, اس چیزوں پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں, اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. کالی مرغی جو ہے وہ صدقے کی ہے, تو بس وہ کالی رنگ کی ہونی چاہیے, اور اس کو ایسے شخص کو دینا ہے جو بوڑھا بھی ہو اور جو کماتا بھی نہ ہو. عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں. فلاں چیز سب کھائیں گے, ہم نہیں کھا سکتے. صدقہ زکوٰۃ اٹھا کے نکالو ایسے جیسے گندگی پلیت چیز ہے, اور وہ کوئی نہیں کھا سکتا. ان کو ہی دو جو مستحق ہے. وہ جو لینے والے وہ بھی بولیں گے ہمیں صدقہ نہیں دینا, ہمیں زکوٰۃ نہیں دینا. پتہ نہیں عجیب تماشا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے ہی تو ممنوع کیا اپنی مرضی سے, ورنہ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ کچھ دکھ رہا ہوتا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوتا. تو ہم لوگ بھی تو کہیں نہ کہیں اسی طرح پھنسے ہوئے نا آج بھی. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ان کو بدلا دیں گے جو گھڑ رہے ہیں ساری بات. آیت نمبر 139 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ, اور کہتے ہیں وہ کہ جو پیٹوں میں حاضی الانام اس مویشیوں کے خالصۃ وہ مخصوص ہے لذکورنا ہمارے مردوں کے کھانے کے لیے, ومحرمن اور حرام علی ازواجنا ہماری عورتوں پر, وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر ہو وہ مردار فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو وہ ہوتے ہیں اس کے کھانے میں سب شریک. سیجزیہم جلد اللہ ان کو بدلا دیں گے وصفہم ان کی گھڑی ہوئی باتوں کا, انہ حکیم علیم بے شک اللہ حکمت والے علم والے ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جو یہ مویشی کے پیٹ میں اس وقت جو گائے ہیں یا اونٹ ہے, تو اس کے جو اس وقت جو پیٹ کے اندر ہے یعنی جو, تو وہ ہمارے مرد ہی کھائیں گے. بس اس کو جو ہے نا کوئی اور نہیں کھا سکتا, ہمارے مرد کھائیں گے. ہماری عورتوں پر جو ہے نا یہ حرام ہے. اور اگر یہ مردہ پیدا ہوا نا اس کا بچہ, اب دیکھیں مردار تو قرآن نے حرام کیا ہے, اگر مردار پیدا ہوا تو پھر ہم سب کھائیں گے, مرد عورت سب کھا سکتے. لیکن اگر یہ مردار نہیں ہوا نا تو پھر صرف آدمی کھائے گا. عورت کے ساتھ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کیا حال کیا جائے. اور پھر کہا کہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ ان کو بدلا دیں گے ان کی گھڑی ہوئی باتوں کا. اللہ حکمت والے ہیں اور اللہ تو بڑے علم والے ہیں. تو یہ کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں جو بھی کر رہا ہے اللہ کرے وہ بچے گا نہیں. یعنی جتنی باتیں جس سے نکالی خواہ کی کانسیپٹس بنا دیے, فلاں ٹائم سے پہلے یہ نہیں کھانا, عید والے دن یہ کرنا, کلیجی سے روزہ کھولنا, عجیب پتہ نہیں گھڑی ہوئی چیزیں. اس سے کیا فائدہ ہے ہمیں؟ اس کو دین کیوں بنا دیا آپ نے؟ آپ کا ٹرینڈ ہے, آپ بولے ہمارا ٹرینڈ ہے, ہم لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے. یہ نہیں بولے کہ یہ دین ہے اور اس طرح ہونا چاہیے تھا اور نبی نے یہ کیا تھا. خواہ پھر ساری باتیں نبی پہ جا کے تھوپ دیتے ہیں, ثواب ملے گا اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو کہتے ہیں کہ اللہ حکمت والے علم والے, یعنی اللہ نے تو یہ آپ کو اور مجھے باتیں نہیں بتائی اور نہ ہی اس کے اوپر فوراً پکڑ کی, ورنہ اتنی عجیب سی باتیں کہ اللہ کب کی پکڑ کر سکتے تھے. پھر کہتے ہیں آیت نمبر 140 میں قد خسر الذین یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ قتلوا اولادہم جنہوں نے قتل کیا ہے اپنی اولادوں کو سفہا نادانی کی بنا پر بغیر علم بغیر سمجھے, وحرموا اور ٹھہرائے حرام انہوں نے ما رزقہم اللہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا, افتراء اللہ ہی پر جھوٹ گھڑتے ہوئے. قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو چکے ہیں, وما کانوا مہتدین اور ہرگز وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اب کہتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ تو بڑے گھاٹے میں رہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو جو ہے وہ نادانی میں قتل کیا. سفہان یعنی انتہائی فلش وے میں, یعنی کہ بے وقوفی کے طور پر انہوں نے کیا کیا, قتل کر دیا اپنی اولادوں کو, لا علمی میں بغیر سمجھے بوجھے, اور حرام بھی ٹھہرایا انہوں نے جو بھی ان کو اللہ نے عطا کیا تھا. اللہ ہی پر جھوٹ گھڑتے ہو. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ساری باتیں پیچھے ہم نے پڑھی نا, اس کا کنکلوژن یہاں پہ لاسٹ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ سارے گھاٹے میں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا, جنہوں نے چوپایوں کے اوپر اس طرح کے نام لیے, جو کچھ بھی کیا اور ظاہر نادانی میں کیے. تو اب اللہ تعالیٰ سے اب وہ معافی مانگے, توبہ کرے تو ایک الگ پوائنٹ ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرتے ہیں بندے کو, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑا غلط کیا. اللہ کہہ رہے یقیناً وہ گمراہ ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ گمراہ نہیں ہے, اور وہ ہدایت پانے والے ہرگز نہ تھے. یعنی اس حال میں کسی کی ہدایت کو لگ رہی ہے کہ جو بندہ یہ کام کر رہے ہے وہ کس وجہ سے, کس اینگل سے وہ ہدایت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم جو ہے وہ نادانی میں کوئی بھی ایسے الٹے سیدھے کام